ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا محمد مہدی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ، نواب آغا مرحوم اور ان کی ہمشیرہ مرحومہ اور آغا عقیل مرحوم کو ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا مولی الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، اور یہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں، اور یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا، اور یہ لوگوں کے لیے مرکز رشد و ہدایت ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کل کی مجلس میں جہاں گفتگو کو ختم کیا تھا، آج وہیں سے مسلسل ہو رہا ہوں۔ میں نے کل اس آیت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شجرہ طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی جڑ بھی خود میرے نبی کریم ہی ہیں، اور شاخیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اس درخت کا پھل ائمہ اثنا عشر ہیں۔ اور نبی کریم کی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس شجر کے اوراق پتے ہمارے شیعہ ہیں۔ بس کل میں نے جہاں گفتگو کو ختم کیا تھا، آج وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، فتح مکہ کی مثال دے کر سمجھایا تھا کہ یہ شاخیں اس شجر کی آسمان تک کس طرح سے گئی ہیں، اور وہ منظر آپ نے بچشمے خود دیکھا کہ کیسے شاخیں آسمان تک گئیں۔ لیکن یہاں پر ایک آبجیکشن ہے، ایک اعتراض ہے جو لوگ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر اس اعتراض کا جواب بھی دے دوں اور اس کے بعد گفتگو کو مسلسل کر دوں۔ اعتراض یہ ہے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام علی دوش نبوت پہ آئے اور اس کے بعد بتوں کو توڑا، اور جب بتوں کو توڑا، علی نے توڑ کر بت سنگ اسود کو دیا بوسا، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی۔ عزیزان محترم، جسے علی توڑ رہے ہیں وہ بھی پتھر ہے، جسے چوم رہے ہیں یعنی حجر اسود وہ بھی پتھر ہے، تو ایک کو توڑ رہے ہیں
ایک کو چوم رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ دونوں پتھر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ایک کو نسبت ہے اللہ کی طرف اور ایک کو نسبت ہے جھوٹے خداؤں کی طرف۔ تو جو جھوٹے خداؤں کی طرف منسوب تھے انہیں توڑ دیا علی نے، اور جو سچے خدا سے منسوب تھا حجر اسود اسے چوم کے بتایا کہ اسلام میں نسبتوں کا احترام ہے، یہ نہ دیکھو کیا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ منسوب کس سے ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ورنہ پتھر تو حجر اسود بھی ہے اور پتھر وہ بھی تھے جنہیں توڑا جا رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، اب معترضین کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کی دوش پر علی آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی ایک کتاب کا کوئی حوالہ چاہیے تو میں دوں آپ کو، لیکن جس واقعے کو ہزاروں کتابوں میں تحریر کیا گیا ہو، جس واقعے کو اہل تشریح اور اہل سنت دونوں راویوں نے کثرت سے لکھا ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر حوالے کی ضرورت ہے۔ لیکن اعتراض جو کیا جا رہا ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ یہ تو سب نے لکھا کہ علی دوش رسالت مآب پر آئے، علی نے بتوں کو توڑا، سب لکھ رہے ہیں، مگر اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ نبی کی دوش پر علی آئے کیسے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا دقت ہے دوش رسالت مآب پہ آنے میں؟ کیا دقت ہے؟ پرابلم ہے کیا؟ کہ رسول کی دوش پر مہر نبوت ہے، اور مہر نبوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب مہر نبوت دوش رسالت پر ہے تو علی دوش رسالت پر کس طرح سے آئے؟ توجہ چاہتا ہوں، تو اب میں ایک تمثیل کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کر دوں کہ کس طرح سے علی دوش رسالت مآب پر آئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، 5-6 برس کا سن ہے، اس نے دیکھا کہ کہیں کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ کتاب اٹھا کر اس نے دیکھا دوسرے کمرے میں ایک اور کتاب رکھی تھی، وہ لا کر وہاں رکھ دی۔ تو جو پہلے سے رکھی ہوئی کتاب تھی وہ تھا کلام الہی قرآن پاک، اور دوسرے کمرے سے وہ اٹھا کر جو لایا، دوسرے روم سے جو اٹھا کر لایا، دوسرے حجرے سے جو اٹھا کر لایا، وہ تھا کسی شاعر کا دیوان۔ جیسے اس نے کسی شاعر کا دیوان لا کر قرآن پہ رکھا، فوراً بزرگوں نے کیا کہا؟ بیٹا اللہ کے کلام پر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھی جاتی، کسی شاعر کا مجموعہ نہیں رکھا جاتا، کسی افسانہ نگار کا مجموعہ نہیں رکھا جاتا، کسی ناول نگار کی ناول نہیں رکھی جاتی۔ اللہ کا کلام سب سے بلند و بالا ہے، اس پر کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ نے بچے کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے کلام پر، اللہ کی کتاب پر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے۔ توجہ ہے نا؟ بات معقول ہے۔ آپ یہی تو کہیں گے بچے سے کہ بیٹا کسی بھی کتاب کو اللہ کے کلام پر، قرآن پر نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن وہی بچہ جس نے آج ایک دیوان کو لا کر، شاعری کی کتاب کو لا کر کلام الہی پر رکھ دیا تھا، آپ نے اسے ٹوکا تھا، اگلے دن وہی بچہ ایک دوسرے روم میں گیا، وہاں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اس نے پھر اٹھائی، اور اس کے بعد پھر اس روم میں آیا جہاں پہلے سے کلام الہی رکھا ہوا تھا، اس نے اس کتاب پہ لا کر پھر کتاب رکھ دی۔ اب جو آپ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس نے ایک قرآن پر دوسرے قرآن کو رکھ دیا۔ تو انصاف سے بتائیے کہ باپ اسے ڈانٹیں گے، اسے منع کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک قرآن کو دوسرے قرآن پہ لا کے رکھ دیا۔ تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ اللہ کے کلام پر اگر اس نے رکھا تو اللہ ہی کا کلام رکھا، یعنی کلام الہی پر کلام الہی کو رکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے کلام کو کلام الہی پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ تو اب عزیزان محترم،
معلوم ہوا کہ اگر قرآن پہ قرآن رکھ دو تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، قرآن پہ قرآن رکھا جا سکتا ہے، پر جس طرح سے قرآن پر قرآن رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے دوش نبوت پر علی کی آمد ہے۔ جس طرح سے کوئی قرآن پہ قرآن رکھ دے ایسے ہی دوش نبوت پر علی کی آمد ہے، یعنی معصوم کے کاندھوں پر معصوم کا آنا ہے۔ معصوم کے کاندھوں پر معصوم تو آ سکتا ہے، غیر معصوم نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، اور جڑ کون ہے؟ میرے نبی کریم۔ شاخیں آسمان تک گئی ہیں، علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا اس میں کیا کہا تھا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ وَأَئِمَّةٌ أَثْمَارُهَا۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، کوئی ایسا درخت دکھاؤ اس کائنات میں کہ جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو، سدا بہار ہو، ہر موسم میں پھل دے۔ وہ صرف ایک ہی درخت ہے، اور وہ ہے شجرہ نبوت۔ توجہ چاہتا ہوں، اور نبی نے فرمایا کہ وہ پھل کون ہے، اور اس درخت کا پھل کون ہے؟ تو نبی کریم کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَئِمَّةٌ أَثْمَارُهَا۔ اس کا پھل آئمہ اثنا عشر ہیں، یعنی ہمارے 12 امام۔ قرآن نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے ایک امام آج بھی زندہ ہیں، یعنی امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اور کسی مسلک کے پاس زندہ امام نہیں ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ائمہ اثنا عشر اس شجر کا پھل ہیں، اور وہ پھل کیا ہیں؟ ہمارے 12 امام۔ خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے، قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اب آئیے کہ آخری فقرے کیا ہیں اس حدیث کے۔ وَشِيَّتُنَا أَوْرَاقِهَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ شجر طیبہ کے اوراق ہیں۔ تو عزیزوں، آپ ہیں شجرہ طیبہ کے اوراق۔ اس مرحلے پر میں اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یعنی معاصر عہد میں، موجودہ زمانے میں شیعان علی ابن ابی طالب اوراق شجرہ طیبہ ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جس نے ہمارے امام حضرت علی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، وہ علی والوں میں علی کو ڈھونڈتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے امام کو تو نہیں دیکھا، وہ سوچتا ہے کہ اس امام کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس امام کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے ان کے امام تھے۔ شجر ہے رسول اور شاخ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جب شاخ علی ہیں تو پتے ہم ہیں، اوراق ہم ہیں۔ تو یعنی موجودہ زمانے میں ہم اپنے امام کے لیے تعارف کا سبب بنے ہوئے ہیں کہ جن قوموں نے، جن افراد نے، جن حضرات نے ہمارے امام کو نہیں دیکھا ہے اور وہ ہمارے امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں تلاش کرتے ہیں کہ علی والے کیسے ہیں۔ جیسے علی والے ہیں ویسے ہی علی بھی ہوں گے۔ بہت توجہ فرمائیے گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہم آج کے زمانے میں اپنے امام کے لیے وجہ تعارف بنے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سا غور کیجئے کہ کیا ہمارے اعمال و کردار اور ہمارے افعال اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو علی والا کہہ سکیں۔ اگر کوئی یہ فخر سے کہے
کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، تو میرے لیے یہ بات کوئی افتخار کا باعث نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چلا چلا کے کہتے رہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ بھئی بات تو تب ہے جب علی کہیں کہ یہ میرے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا انداز، ہماری سیرت، ہماری شخصیت، ہماری جہتیں، ہماری سمتیں اس طرح کی ہوں کہ جو امام علی کو پسند ہوں، اور پھر ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ جب ہم باہر نکلیں زمانہ ہمارا کردار دیکھ کر کہے کہ یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ زمانہ دیکھ کے کہے کہ یہ علی والے ہیں، تو شجر ہیں نبی، شاخ ہیں علی، اور اوراق ہیں شیعان علی ابن ابی طالب۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ تو ہر وقت علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی مسجد میں جاؤ تو محراب سے علی کا تذکرہ، منبر پر دیکھو تو علی کا تذکرہ، ان کی شادی کے موقع پر دیکھو علی کا تذکرہ، ان کی غمی کے موقع پر دیکھو علی کا تذکرہ، ان کے رزم میں دیکھو علی کا تذکرہ، ان کی بزم میں دیکھو علی کا تذکرہ۔ ہما لمحہ ہما وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں۔ ارے عقل سے اندھے لوگوں ذرا سوچو، علی ہیں شاخ اور شیعان علی ہیں اوراق شجر، اس شاخ کے پتے، تو شاخ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، پتوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بھئی پتوں کا تعلق ہے شاخ سے، شاخ کا تعلق ہے شجر سے۔ ہم شجر تک جبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہمارا تعلق شاخ سے بنا رہے، یعنی جب ہم علی سے وابستہ ہوں گے تبھی تو نبی تک پہنچیں گے، اور جب نبی سے وابستہ ہوں گے تو خدا تک پہنچیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو اگر ہم شاخ سے وابستہ ہیں تبھی ہم نبی سے وابستہ ہیں، تبھی خدا سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ پتوں کا تو دن رات کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی پتا شاخ سے جدا ہونے کی گستاخی کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ یعنی پتے کا شاخ سے جدا ہو جانا گویا موت کی آغوش میں چلے جانا ہے، گویا فنا ہو جانا، گویا مر جانا، گویا ختم ہو جانا۔ تو معلوم ہوا کہ اوراق شجر کی زندگی اسی وقت تک ہے جب تک وہ شاخ سے وابستہ رہیں، یعنی پتوں کی زندگی شاخ سے وابستہ رہنے میں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی شاخ یعنی اگر علی سے جدا ہو جائیں تو یقین جانیے زندہ رہتے ہوئے بھی مر جائیں۔ ہماری تو زندگی کا نام ہی علی ہے، ہمارا تو دین ہی علی ہے، ایمان ہی علی ہے، کعبہ علی ہے، قبلہ علی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور حقیقت پوچھئے تو ہمارا رسول بھی علی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کعبہ بھی علی، قبلہ بھی علی، رسول بھی علی، ایمان بھی علی، دین بھی علی، وہ کیسے ممکن ہے؟ تو سنیے وہ کیسے ممکن ہے۔ اس لیے کہ ہم کیا جانتے کہ دین کیا ہے، ہم کیا جانتے شریعت کیا ہے، ہم کیا جانتے ایمان کیا ہے، ہم کیا جانتے رسول کیا ہے، ہم کیا جانتے قبلہ کیا ہے، ہم کیا جانتے کعبہ کیا ہے۔ ارے ہمیں جس نے بتایا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، کعبہ کیا ہے، قبلہ کیا ہے، رسول کیا ہے، وہ علی ہی تو ہیں۔ ہم ان کی وجہ سے سب کو پہچانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، گفتگو آخری منزل میں آ گئی۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ میں شجر بھی ہوں
اور اس کی جڑ بھی ہوں، مضبوط جڑ۔ اب انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی پتا شاخ سے ٹوٹ جائے تو کہاں جاتا ہے وہ ٹوٹ کر؟ تو ہر ذی علم، ہر ذی فہم، ہر ذی ذات، ہر ذی شعور انسان کہے گا جڑ میں جاتا ہے درخت کی۔ جب پتا شاخ سے ٹوٹتا ہے تو جڑ میں آتا ہے۔ شاخ کون ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، میں نے آپ کے سامنے احادیث پیغمبر پڑھی، توجہ چاہتا ہوں۔ شاخ ہے علی، اور جڑ رسول، شجر رسول، اور اوراق علی کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار۔ جب پتا شاخ سے ٹوٹتا ہے تو جڑ میں آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب میں ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں کہ زمانہ جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق دن رات کا علی سے ہے۔ علی ہیں شاخ اور ہم ہیں اوراق شاخ۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارا تعلق ہے علی سے، وسیلہ ایک سلسلہ ہے۔ ہمارا تعلق ہے علی سے، علی کا تعلق ہے نبی سے۔ ہم نبی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک علی کا دامن اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں۔ اگر علی کا دامن چھوڑا تو نبی بھی گئے، خدا بھی گیا، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمیں وہاں پہنچنا ہے تو علی کا دامن ہاتھ میں لینا ہوگا۔ اب عزیزان محترم دیکھیے، آپ ایک عام درختوں کے باغ میں جائیے، آندھی آئے، پتے گرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ جڑ میں جاتے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، جب کوئی پتا شجر سے ٹوٹا، پیڑ سے ٹوٹا، جڑ میں آیا، کیا جڑ میں آ کر وہ دوبارہ اگاتا ہے؟ کیا وہ پتا قوت نمو پاتا ہے؟ کیا جڑ اسے دوبارہ اگا دیتی ہے؟ کہ نہیں، پتا دوبارہ نہیں اگتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر مالی آ گیا تو اکٹھے کر کے پتے جلا دیتا ہے، نظر آتش کر دیتا ہے، اور اگر مالی نہیں آیا، قدرت مہربان بارش ہو گئی تو پتا پانی میں سڑ جاتا ہے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، یہ سڑا کیوں؟ یہ جلا کیوں؟ کہ شاخ سے جدا ہوا تھا، تو شاخ سے جدا ہونے کا انجام دیکھا۔ اس دنیا میں بھی یا تو سڑ جاؤ گے یا جل جاؤ گے، تو اگر علی سے جدا ہونے کی کوشش کرو گے تو وہاں بھی سڑ جاؤ گے اور جل جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اگر وابستہ رہو گے علی ابن ابی طالب سے، تبھی دین سمجھو گے، تبھی شریعت سمجھو گے، تبھی رسول کو سمجھو گے، تبھی خدا کو سمجھو گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو شیعان علی سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، ہم سب کچھ علی کو نہیں سمجھتے۔ میں نے ابھی کہا درمیان میں کہ ہمارا کعبہ بھی علی، ہمارا قبلہ بھی علی، ہمارا رسول بھی علی، ہمارا قرآن بھی علی، ہمارا ایمان بھی علی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسول علی سے ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا قرآن علی ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے ہمیں قرآن علی سے ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبہ علی ہیں، بلکہ ہمیں کعبہ علی سے ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین علی ہیں، دین علی سے ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں شریعت علی ہیں، شریعت علی سے ملی ہے۔ تو ہم شکر کرنے والوں میں ہیں، کفر کرنے والوں میں نہیں ہیں، کہ اگر ہمیں امام علی سے جو چیزیں ملی ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہے۔ دین ہے تو ان کی وجہ سے، ایمان ہے تو ان کی وجہ سے، شریعت ہے تو ان کی وجہ سے۔ عزیزوں، میں نے آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کیا۔ میں نے ابھی کہا کہ دین ہے تو علی کی وجہ سے، شریعت ہے تو علی کی وجہ سے۔ یہ کوئی خطابت نہیں ہے۔ ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو کہ جب دین پہ وقت پڑا تو کس نے بچایا؟ کس کے بیٹے قربان ہوئے کربلا کی سرزمین پر؟ کس کے لاشیں پامال کیے گئے؟ یہی علی اور ابو طالب کی اولادیں ہیں، جنہیں کربلا کے میدان میں 3 دن کی پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا، جن کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہی علی کی بیٹیاں ہیں جو برہنہ سر کوفہ اور شام کے بازار سے گزر رہی ہیں۔ علی کی بیٹیاں ہی تو قربانیاں دے رہی ہیں اسیر بن کر۔ کس کی بیٹیاں ہیں جو کوفہ اور شام سے جا رہی ہیں؟ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اور انہیں اسیر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ دین کی محافظ ہیں۔ امام حسین کو کیوں قتل کیا گیا؟
کیونکہ دین کے محافظ تھے۔ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ کتاب عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا ایک دمشق۔ ایک حسین نے لکھا اور دوسرا زینب نے لکھا۔ میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ یہ جو ایام ہیں یہ وہ سوگواری کے ایام ہیں کہ جن ایام میں قافلہ دربار یزید میں ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ اسیر سب بستہ دربار یزید میں کھڑے ہوئے ہیں، یزید تخت نشین ہے اور امام حسین کا سر اقدس تشت طلا میں یزید کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ یزید ایک چھڑی سے امام کے دہن مبارک سے گستاخیاں کر رہا ہے۔ بی بی زینب سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، تڑپ کے کہتی ہے یزید ارے تو جن لبوں پر اپنی چھڑی کو مار رہا ہے یہ وہی لبھائے مبارک ہیں جن کا بوسہ اللہ کے رسول لیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ یزید نے دیکھا کہ سامنے ایک بچی بھی کھڑی ہوئی ہے، کہا کہ اس بچی کو آگے بلایا جائے۔ بچی آگے آئی، جیسی بچی آگے آئی تو یزید کہتا ہے کون ہے یہ بچی؟ کسی نے کہا کہ یہ حسین کی سکینہ ہے، اسے بہت پیار کرتے تھے حسین۔ کہا اچھا سکینہ یہی بچی ہے؟ کہا سکینہ تمہیں اپنے بابا سے بہت پیار ہے، تمہارے بابا بھی تمہیں بہت پیار کرتے ہوں گے، آج تمہارے بابا کی محبت کا امتحان ہے۔ اگر تمہارے بابا تم سے پیار کرتے ہیں تو ذرا اپنے بابا کو پکارو، اور اگر تمہارے بابا اس تشت سے اٹھ کر تمہاری گود میں آ جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ یقیناً تمہارے بابا تمہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر یزید ملعون نے تشت طلا میں جہاں امام کا سر رکھا تھا اس کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا، اور امام کا سر نظر آیا، بچی تڑپ گئی، بابا بابا دربار یزید ہے اور آپ کی بیٹی کا امتحان ہے، بابا کیا میری آگوش میں نہ آئیے گا؟ روایت کے فقرے ہیں سر حسین تشت طلا سے بلند ہوا، سکینہ نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اپنے دامن میں اپنے بابا کا سر لے لیا، بابا آپ کے بعد رخساروں پہ تماچے لگائے گئے، ردائیں چھین لی گئی، خیمے جلائے گئے، بابا کوفہ اور شام کے بازار سے بے مقنع و چادر لایا گیا، بابا پشت پہ بہت تازیانے مارے گئے، بابا درے لگائے گئے، اے بابا اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، آپ کے بغیر اس دنیا میں نہیں رہا جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا محمد مہدی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور نواب آغا مرحوم اور ان کی ہمشیرہ مرحومہ اور عقیل آغا مرحوم کو اصال فرما دیں۔